لومڑی بولی، ہائے افسوس، معلوم ہوتا ہے کہ کل آپ جنگل میں نہ تھے، اس وجہ سے آپ کو ابھی تک خبر نہ ہوئی۔ آج صبح جنگل میں قیامت کا سماں تھا۔ کل تمام پرندے اور چرندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے شیر کو بادشاہت سے ہٹا دیا اور وہ بھی جنگل سے بھاگ گیا۔ بات یہ ہے کہ شیر بڑا غبیث ہو گیا تھا اور ہر ایک پر ظلم اور جبر کرتا تھا۔ بالآخر تمام جانوروں نے یکا یک ہو کر اسے بادشاہت سے ہٹا دیا اور پھر نیا بادشاہ مقرر کرنے کے لیے رائے طلب کی گئی کہ کسے اپنا حاکم اور رئیس مقرر کیا جائے۔ تمام جانور بولے، ہمارا حاکم رہنما بندروں میں سے چنا جائے گا۔ بندر بولا، میرے خیال میں یہ درست نہیں۔ ایک بندر کتنا ہی ہوشیار اور سیاست کا ماہر کیوں نہ ہو، وہ تمام جانوروں پر اپنا حکم چلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہم بندر یقیناً اس قابل نہیں ہیں کہ ہر کام خوب انجام دیں، مگر سیاست کرنا ہماری دسترس سے باہر ہے۔ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ جانوروں کا بادشاہ کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی سوجھ بوجھ تمام جانوروں سے زیادہ ہو اور اس کا بس ہر ایک پر چل سکے۔ لومڑی بولی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مان جائیں۔ جب سب جانور راضی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آج کے دن ظلم و ستم اور دھونس اور دھاندلی رخصت ہوئے، اور جب سب نے اظہار رائے کیا ہے، خود ہی ایک شخص کو چن لیا ہے، تو اس کی حمایت بھی یقیناً کریں گے۔ پھر یہ بھی کہ بندروں کی ذہانت سب سے بڑھ کر ہے، وہ انسانوں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں، درختوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہیں، ہنرمند اور ذہین ہیں، اور پھر ظلم اور اکڑ بازی تو کسی کو اچھی لگتی ہی نہیں۔ جانور ایسا رہنما چاہتے ہیں جو ظالم نہ ہو، اور بندروں سے آج تک کسی نے بدی نہ دیکھی۔ پھر یہ بھی کہ بندروں کی جماعت نے آپ کا بیک وقت آواز اور پورے اتفاق سے انتخاب کیا ہے، اور اب وہ جنگل کے میدان میں جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ آپ کو اس خوشخبری سے آگاہ کروں اور التجا کروں کہ آپ جلد از جلد تشریف لے چلیں تاکہ حکومت کے کاروبار کو ترتیب دیا جا سکے۔ آخر یہ کون سی اچھی بات ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کرنے سے بچیں؟ آپ کو اصرار سے کام لینا ہوگا، خدمت کرنا ہوگی۔ سب حاضرین آپ کے منتظر ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آئیے چلیں۔ بندر کو ابھی تک ان باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں حکومت کا لالچ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ بولا، کیا کہوں، مجھے نہیں معلوم۔ لومڑی بولی، بس کام ہو گیا۔ ان لمحوں کو غنیمت جانیے، جلدی کیجیے، آئیے چلیں۔ بندر جو اس صورتحال سے خوش تھا، درخت سے نیچے اترا اور لومڑی کے ہمراہ چل پڑا، اور وہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے کی طرف چل دیے۔ لیکن بندر ابھی تک شک کا شکار تھا، گویا اسے لومڑی کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ چالاک لومڑی نے بندر کو مزید سوچنے کی فرصت ہی نہ دی۔ وہ باتیں کرتی چلی جاتی تھی، بادشاہ اور حکومت کے بارے میں اظہار خیال کیا کرتی اور بندر کو نصیحت کرتی جاتی تھی کہ بادشاہت قبول کرنے کے بعد وہ ہمیشہ عدل و انصاف کو پیش نظر رکھے اور شیر کے ظلم و ستم کی تلافی کرے، تاکہ اس کے عدل اور انصاف کے سائے تلے تمام جانور اللہ کا شکر بجا لائیں اور سکھ کا سانس لے سکیں۔ بس وہ اسی طرح چلتے گئے اور لومڑی مسلسل بولتی گئی۔ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچنے لگے جہاں مچھلی پڑی تھی، لومڑی نے اپنی باتوں میں آخر میں کہا، میں ہمیشہ پیش گوئی کی قائل ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فال اور پیش گوئی وغیرہ قصہ کہانی ہیں اور وہم پرستی ہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے کہ پیش گوئی سچ ہے۔ میرے والد مرحوم ہر چیز سے واقف تھے، ان کے منہ سے کبھی نہ سنا تھا کہ وہ فلاں بات نہیں جانتے۔ وہ اگر کوئی بات کہتے اور دوسرا اس پر یقین نہ کرتا اور دلیل طلب کرتا تو انہیں بڑا رنج ہوتا۔ اس زمن میں خود میرا تجربہ بھی یہ ہے کہ جب کبھی میں نے تہ دل سے نیت کی اور اپنے سارے حواس و حواس قائم رکھے تو کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ پیش گوئی کا اچھا برا معلوم ہو گیا۔ یہ کتنا اچھا ہو کہ اب اس کام کے بارے میں ہم فال لینے کا ارادہ کر لیں۔ ہم یہ طے کریں کہ اگر ہمارے رستے میں کھانے کی کوئی عمدہ چیز نظر آ جائے تو اسے نیک فال سمجھیں، اور اگر کوئی چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور نظر آئے تو اسے بری فال سمجھیں۔ اس وقت آپ اس فال کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ بندر بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم، شاید تمہیں زیادہ علم ہے۔ کہتے ہیں کہ لومڑیاں بڑی ہوشیار اور دانا ہوتی ہیں۔ اب وہ اس بساط کے قریب آ گئے جہاں مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ لومڑی خوش ہو کر چلائی، واہ واہ واہ، ہماری فال اچھی نکلی، یہ ہے اس کی نشانی۔ مچھلی ایک تر و تازہ مچھلی، خشک اور بیابان میں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ ہماری فال کا حال خوب ہے۔ اب اے عزیز بندر، آپ کو اس مزیدار خوراک سے لذت لینی چاہیے اور آنے والے حالات سے مطمئن اور خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوراک آپ کا حق ہے، میں اس میں خوش ہوں کہ میری فال پوری ہوئی
ہم تو آپ کے نمک خوار ہیں، میری التجا ہے کہ آپ اس لذیذ مچھلی کی طرف متوجہ ہوں اور پھر ہم آگے چلیں، تمام جانور ہمارے انتظار میں ہیں۔ بندر کی بھوک چمک اٹھی تھی، وہ فوراً مچھلی کی طرف لپکا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ مچھلی کو اچک لے کر، لیکن ابھی اس کا ہاتھ مچھلی تک نہ پہنچا تھا کہ لکڑی اور پھندے نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور بندر کے ہاتھ پاؤں جکڑے گئے، جیسا کہ لومڑی نے قیاس کر رکھا تھا، اور وہ جال میں پھنس گیا۔ اب لومڑی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، جال اپنا کام کر چکا تھا، شکاری بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ لومڑی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ مچھلی کے قریب آئی اور اسے اچک لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ بندر ابھی تک نہ سمجھ پایا تھا کہ یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں اس مچھلی کی خاطر تھیں۔ وہ لومڑی سے گویا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں کیسے جال میں آ پھنسا اور تو ہے کہ مزے اڑا رہی ہے؟ لومڑی بولی، ہاں، یہ کسی اور کو اپنے عمل کا حساب کرنا چاہیے۔ بادشاہت کا نتیجہ کبھی کبھی یوں بھی نکلتا ہے، تم جال میں پھنس گئے ہو کیونکہ تم نے مچھلی دیکھی مگر جال نہ دیکھا۔ میں اس مچھلی کو کھا کھا کر مزے لے رہی ہوں کیونکہ میں ہر کام میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھتی ہوں اور آنکھیں کھول کر چلتی ہوں۔ لو میں چلی۔